کیا وہ ڈبے اور بھینس کے دودھ میں. نیچے بعض لوگوں نے کمنٹس کیا ہوا ہے اس کو کیا پتہ, ڈاکٹر بنا ہوا ہے, بھینس کے دودھ میں اتنے جراثیم ہوتے ہیں اور ان کو کیا پتہ ہے. ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو, نیچر کے خلاف کبھی بھی اتنی ہر چیز کے لیے کو بہت زیادہ تحقیق کی. بعض چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں. میں نے کہا تھا نا تازہ دودھ پیو, نکالو اور پی جاؤ, اس نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں ہے ڈاکٹر بنا ہوا ہے, تازہ دودھ پئیں گے وہ تو ایکچولی جراثیم اور یہ اور ٹوپی ڈرامے. تازہ دودھ میں جراثیم جب ہوں گے جب تھوڑی دیر اس کو رکھ لیں, پھر جرمز پیدا ہوں گے. اور اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے نا ادھر دودھ نکال کے فوراً پینا نقصان دہ, وہ ڈاکٹر غلط کہہ رہا ہے. سمجھتے ہو, پیغمبروں نے پیا بھائی ایسے ہی. ہمارے نبی اسی طرح دودھ پیتے تھے, بکری کا دودھ نکالا اور فوراً پی گئے. پیغمبر غلط کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو. تمام پیغمبروں نے ایسا ہی دودھ پیا ہے. حلب الشاۃ, ہاں جب یہ دکان پہ آ گیا تو پتہ نہیں کتنے ٹائم کے بعد گوالوں کے پاس آیا بھینس سے نکل کے. جو بھینس نے دیا تھا وہ سچی مچی کا تھا. اب جو گوالا دے رہا ہے اس میں گوالے کے اپنے بھی کچھ چیزیں, اس نے مکھیاں, مینڈک, گوبر, بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو چکی ہیں, پسینہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, اللہ ہی جانے. تو اسی وجہ سے اس کو چھان لینا چاہیے تاکہ اس میں سے لال بیگ اور مینڈک نکل جائے. آپ کہہ رہے ہوں کہ مکھیاں ہوتی ہیں, مکھیاں تو بہت چھوٹی چیز ہے بھائی, مکھیاں تو بہت چھوٹی چیز ہے. جب کافی ٹائم گزر گیا تو اب اس کو بوائل بھی کرنا چاہیے. اب اس کو بوائل کریں کیونکہ اب یہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے, اب تو اس میں پتہ نہیں کیا کیا شامل ہو گیا, تو اس کو چھانے بھی اور کیا کریں. لیکن پھر بھی یہ بوائل, یہ جو اتنی ٹائم گزرنے کے بعد جب آپ بوائل کر کے پئیں گے, یہ ڈبے سے پھر بھی لاکھ درجہ بہتر ہے. یہ ڈبے سے پھر بھی لاکھ درجہ بہتر ہے. اس پہ آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ کی کیا تحقیق, آپ کوئی ڈاکٹر ہیں, آپ پی کے دیکھ لو. یہ بھینس کا دودھ جو گوالے دے رہے ہیں نا, جس میں مینڈک بھی نہا چکے ہیں, غسل جنابت کر چکے ہیں مینڈک اس میں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, اس کو جب اس کو بوائل کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ قدرت کا دیا ہوا نہیں ہے, اس میں اپنے بھی تصرفات ہیں ان کے. تو اس کو جب آپ بوائل کرو گے تو پھر بھی یہ اس ڈبے سے بہرحال بہتر ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ہے پی کے دیکھو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. آپ ڈبے کا بھی پئیں, یہ پئیں, آپ کے چہرہ سرخ ہونا شروع ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. یہ جو گوالے والا ہے, سمجھتے ہو, کیونکہ یہ اس کو اس پروسیس سے نہیں گزارا گیا جو کمپنی عام طور پہ دودھ کو اس پروسیس سے, بھائی دودھ کو سیو کرنے کے لیے اس میں کیمیکل ملائے جاتے ہیں. ڈبے کا دودھ تو بہت عرصے سیو رہتا ہے, ٹھیک ہے جراثیم اس میں نہیں ہے, لیکن خالی جراثیم ہی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو کمپنیوں نے جو ہے نا اپنے ڈبے کے دودھ کو مارکیٹ میں چلانے کے لیے جراثیم کو ہوا بنا کے پیش کیا ہوا, دیکھو اس میں جراثیم ہوتے, اس میں جراثیم نہیں ہوتے. واقعی نہیں ہوتے ڈبے کے دودھ میں جراثیم, لیکن وہ جس پروسیس سے گزرا ہے, اس پروسیس کی جتنے پروسیس سے وہ گزر چکا ہے, اس کی وجہ سے اس کی وہ واٹ لگ چکی ہوتی ہے جو بھینس کے دودھ کی گوالے نے واٹ نہیں, گوالے نے صرف مینڈک کو ڈبکیاں دلوائی ہوتی ہیں اس میں, سمجھ رہے ہو. تو اس میں اتنے سارے وہ پروسیس, دیکھو تجربے سے بڑی کوئی چیز ہوتی ہے. ڈاکٹر بھی تجربے پر ایمان رکھتے ہیں نا, حکیم لوگ بھی. آپ کسی ڈاکٹر کو بتاؤ یہ دوا کھانے سے مجھے فائدہ ہوا ہے, ڈاکٹر کہے گا ساری تحقیق گئی ایک طرف, جب تجھے فائدہ ہو رہا ہے تو کھا لے. بھائی ڈاکٹر اگر کہے بھائی یہ کھائیں یہ نہ کھائیں, آپ کہیں ڈاکٹر صاحب اس سے فائدہ ہوا ہے اس سے نہیں ہوا, تو کہہ رہے ٹھیک ہے ریسرچ تو یہ بتاتی ہے کہ یہ اچھی ہے, لیکن اگر تجھے اس سے ہو رہا ہے تو پھر یہی اچھا ہے. تجربے سے بڑی کوئی دلیل بولو نہیں ہوتی. تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لو, یہ والا دودھ اپنے بچوں کو پلاؤ, خود بھی پیو, آپ میں ریزسٹنٹ پاور بڑھے گی, آپ میں بیماریوں کے خلاف دفاع کی قوت بڑھے گی, آپ گوالے کی طرح مسٹنڈے ہو جاؤ گے معذرت کے ساتھ اگر کوئی گوالا بیٹھا ہوا ہے. گوالے دیکھیں کیسے ہوتے ہیں, ایسی پی کے نا, پیتے بھی اتنا نہیں ہے, صرف دودھ کی خوشبو میں سارا دن گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ ادھر نکالا ادھر آیا, وہ خوشبو سے اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہ بھی تھوڑے دنوں میں کیسے گول مٹول ہو جاتے ہیں, ایسی پاور ہوتی ہے ان کی ہاتھ میں. تو ڈبا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو. تو بچوں کو بھی یہ پلایا کرو, گائے کا بھینس کا دودھ تازہ پلاؤ, سب سے بہتر ہے. جب دودھ کو بوائل کرتے ہیں تو وہ قدرتی حالت پہ نہیں رہتا, اس میں ظاہر ہے وہ ملائی الگ ہو جاتی ہے, جو ایک قدرت نے کمبینیشن بنایا ہے, وہ تو گاڈ خدا کا تحفہ ہے نا انسانوں کے لیے. آپ جب اس میں چینجنگ کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ
وہ چیز نہیں رہے گی اس کے اندر.